ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ میں پیچھے ہٹنے والا بندہ ہی نہیں ہوں، میں مقابلہ کروں گا، میں ظلم کا مقابلہ کروں گا، میں زیادتی کا مقابلہ کروں گا، میں ناانصافی کا مقابلہ کروں گا۔ پیچھے ہٹنے والا نہیں، ہر ظلم اور زیادتی کا مقابلہ کروں گا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا سمندری میں اعلان، کہا اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، 70 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے اب بدلنا پڑے گا، عوام کو جہاں سے بھی آواز دوں گا ساتھ دینا ہوگا، کرپشن اور کمیشن پر بھی لعنت بھیج دی۔ ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو آپ تیار ہو جائیں ایک لمبے مقابلے کے لیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلح نہیں ہو سکتی، آپ سے جنگ ہی رہے گی، انشاءاللہ آپ سے پیپلز پارٹی سیاست چھڑا کے رہے گی، ایک دن آ کے رہے گا۔ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا۔ آصف زرداری کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن نواز شریف سے صلح نہیں ہوگی، انہوں نے ہمیشہ پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ بلاول بھٹو بھی مخالفین پر برس پڑے، کہا یہ آپ کا آخری اور میرا پہلا الیکشن ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ظلم ڈھا دیا، پاکستان مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھائے گا، وزیر اعظم کل پریس کانفرنس میں حقائق دکھائیں گے، وزیر خارجہ خواجہ آصف بھی غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ دیں گے۔ خادم حسین رضوی نے پھر داتا دربار پر دھرنا دے دیا، لوگوں کی زندگی مشکل میں ہے، پہلے دھرنے میں ضامن بننے والے بتائیں کہ وہ اب کہاں ہیں۔ لیگی رہنما شائستہ پرویز کی پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو، یہ بھی کہہ دیا کہ خادم رضوی کی گرفتاری حکومت کا ہی کام ہے۔ جماعت اسلامی کا پھر راجہ ظفر اللہ رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ، سراج الحق کہتے ہیں ختم نبوت کے قانون سے چھیڑخانی کرنے والوں کے خلاف آخری حد تک جانا ہوگا۔ ایم کیو ایم کے گرفتار مبینہ ٹارگٹ کلر رئیس مما سے تفتیش کا معاملہ، سندھ حکومت نے اب تک جے آئی ٹی ہی تشکیل نہ دی، پولیس کی جانب سے لکھے گئے خط کو بھی 8 روز سے زائد ہو گئے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم ساحل نے گزشتہ برس بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق صرف ایک برس میں رپورٹ ہونے والے ایسے واقعات میں تقریباً 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 2017 میں 3,500 بچوں کو نشانہ بنایا گیا، 100 سے زیادہ واقعات میں جنسی تشدد کا شکار ہونے والے بچوں کو قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ واقعات کی تعداد کے مقابلے میں ذمہ داروں کو سزا ملنے کی شرح تشویشناک حد تک کم ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار موسیٰ یاوری کی رپورٹ۔ یہ زیادہ پرانی نہیں، صرف پچھلے ماہ کی بات ہے۔ 9 مارچ کو اس جگہ بعض لوگوں نے ایک کمسن بچی کی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 8 برس کی سمرین کو ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ گو وزیر داخلہ احسن اقبال نے 2 ہی روز بعد ذمہ داران کی گرفتاری کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے بعد معاملہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کا سا ہو گیا۔ سمرین کی لاش یہیں سے ملی تھی۔ یہ واقعہ ملک کے دارالحکومت میں پیش آیا تھا، جسے میڈیا پر خاصی شہرت ملی تھی۔ اگر سمرین کے والدین ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں تو میڈیا کی نظروں سے پرے ملک کے دور دراز علاقوں میں اس طرح کے واقعات کے ذمہ داروں کو کتنی سزا ملتی ہوگی۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ کمسن سمرین کے والدین غم کے ساتھ انصاف نہ ملنے پر بھی شکوہ کناں ہیں۔ میری سمرین کا سوا کسی کے ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ تو پھر صاحب دوسری بات یہ کہ ہم کوشش بہت سے زیادہ کر رہے ہیں، جلد سے جلد کیس کی کارروائی کی جائے اور ان درندوں کو شرح پاچل گئے۔ لیکن سمرین کا واقعہ کوئی اکیلا نہیں ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے قصور کی زینب کے اغوا اور قتل کے واقعے نے پورے ملک کی توجہ معاشرے کے ایسے گھناؤنے کرداروں کی جانب مبذول کرائی تھی۔ ایکسپلائٹیشن میں
بچوں کے خلاف جنسی زیادتی اور تشدد کے واقعات کے اعداد و شمار ایک غیر سرکاری تنظیم ساحل نے آج ہی اپنی رپورٹ میں جاری کیے ہیں، لیکن خیال یہی ہے کہ ایسے واقعات کی حقیقی تعداد ساحل کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 2017 میں جنسی تشدد کے 60% واقعات لڑکیوں کے ساتھ ہوئے۔ گزشتہ برس ہر روز اوسطاً 9 بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کل واقعات میں سب سے زیادہ تعداد یعنی 1000 سے زیادہ اغوا کے واقعات تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق 6 سے 15 سال کی عمر کے بچے سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہی فگرز ہیں یا اتنے ہی لوگ ہیں، نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کے کیسز ہوں گے جو سامنے نہیں آئیں گے۔ اور یہی ایسے واقعات کا ایک قابل تشویش پہلو بھی ہے کہ میڈیا کوریج یا کسی اور طرح کے دباؤ کے بغیر بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے ذمہ داروں کو قانون کا کتنا خوف ہوتا ہوگا۔ سمرین کے والدین تو اپنی معصوم بچی کے لیے ہی انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن ماہرین کے بقول بچوں کا مؤثر تحفظ، تفتیش کے طریقہ کار اور پولیس کے رویوں میں بہتری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ یاوری، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن صبا صادق۔ صبا صادق صاحبہ، سربین میں خوش آمدید۔ صرف رپورٹڈ کیسز 3500 ہیں، ہر دن 9 بچے۔ کیا صورتحال اتنی ہی خراب ہے، اس سے زیادہ خراب ہے؟ کیا سرکار کے پاس، حکومت کے پاس کوئی اعداد و شمار ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میری ریزرویشن ہے اس رپورٹ کے اوپر جو فگرز ہیں، ان فگرز کو میں نہیں سمجھتی یہ اتھینٹک ہیں اور ویریفائڈ ہیں، کیونکہ ہم گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے اور ہم لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لنک اپ رہتے ہیں۔ یقیناً بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم میں اضافہ ہوا۔ ساحل ایک اچھی NGO ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ کولیبریشن میں بہت سارے کاموں میں آتے ہیں، مگر جہاں تک بات ہے فگرز کی، فیکٹس کی، اس کے اوپر میری ہمیشہ ان کے ساتھ یہ بات رہی کہ یہ 3500 کا فگر یا ایئرلی یا کوارٹرلی آپ جو فگر دیتے ہیں، اس کی ویریفیکیشن کے اوپر تھوڑا سا مجھے کنسرن ہے۔ جی، تو ویریفیکیشن کیسے ہو؟ جی سوری، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، ویریفیکیشن کیسے ہوگی؟ آپ نے کہا آپ سرکاری ادارہ ہیں، کیا آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں جو حتمی ہوں کہ کتنے بچوں کے ساتھ پچھلے سال میں اس طرح کے واقعات پیش آئے؟ دیکھیں، بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو رپورٹڈ ہوتے ہیں، اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز یا کسی ایسے سرکاری حکومتی ادارے یا کسی اتھینٹک انسٹیٹیوشن کے پاس ہوں، اور اس کے اوپر جب کام دیکھا جائے اور اس کے اوپر فگر کو ایڈ کیا جائے، تو ہمارے پاس جو فگرز آتے ہیں وہ ہمارے کورٹ فگرز ہوتے ہیں۔ جہاں پہ ساحل کی رپورٹ کا تعلق ہے، ان کی رپورٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس ان کا جو ہوتا ہے وہ نیوز جو ہیں ان سے کلیکشن کرتے ہیں، نیوز پیپر سے ہو گیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے ہو گیا۔ جی، یہ بات جہاں تک بچوں کے خلاف ہونے والے، جی نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بچوں کے خلاف جو تشدد ہے، کیا یہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اس سے نمٹنا؟ کس طرح کے اقدامات کیے جا چکے ہیں اب تک؟ یہ ہماری دیکھیں گورنمنٹ کی پرائورٹی میں ہے کہ بچوں کے خلاف ہونے والے ہر قسم کے جرم کے خاتمے کے لیے میئرمنٹس کیے جائیں۔ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لاز کی امینڈمنٹ کی فوری طور پہ اپروول دیتے ہوئے پروونشل اسمبلی سے لا بھی امینڈ کرائے۔ اسی طرح پاکستان پینل کوڈ میں بھی چائلڈ پورنوگرافی اور جو چائلڈ سیکشول ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی سزائیں اور قوانین کو مزید سخت کیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ سوشل اویئرنیس کی بہت سخت ضرورت ہے، اور جہاں تک بات ہے بچوں کے خلاف جرائم کی شرح، میں اس میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم ہیں، اس میں آواز آپ کی بند ہے؟ جی نہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے ہم تک۔ اس میں آپ، جی میری آواز آ رہی ہے۔ اس میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کے خلاف ہونے والے جرائم اور بچوں کے خلاف ہونے والے جرائم کے اوپر جو ہے حکومت کی ترجیحات میں پہلی ترجیح ہے۔ اسی حوالے سے قوانین بھی بنائے گئے اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی کرایا گیا، اور پولیس کے ساتھ ایسی ایجنسیز جو اسپیشل ٹاسک لے کے بچوں کے لیے کام کری ہیں انہیں بھی جو ہے سینسیٹائز کیا گیا۔ جہاں تک جرائم کے اوپر قابو پانا، زینب بچی کا جو قصور کا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، اس کے اوپر ملزم کو جو ہے وہ سزائے موت ہوئی اور سپیڈی ٹرائل ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ قانون جو ہے حرکت میں بھی آتا ہے، اس کی گرفت بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر سزا فوری طور پہ دے دی جائے تو اس کے اوپر عمل درآمد جو ہوتا ہے تو پھر ایک خوف کی لہر ہوتی ہے اور پھر جرائم میں کمی آتی ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ معاشرے میں
ابھی بھی ایسے کیسز جو رپورٹ نہیں ہوتے اس کی رپورٹنگ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بالکل جیسا کہ آپ نے کہا